محترم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ اچھا، آج کا جو ناول ہے نا، وہ میری ایک بیسٹ فرینڈ کی کہانی ہے۔ ہم چار دوستیں تھیں، چار سہیلیاں تھیں جو بچپن سے آج تک ساتھ ہیں۔ یہ میری ایک دوست کی کہانی ہے۔ میں نے کرداروں کے نام جو ہے وہ چینج کر دیے ہیں، لیکن باقی پوری کہانی جو ہے وہ سچی ہے۔ تو چلیں آج کا ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے حقیقی محبت۔ موضوع ہے پاکیزہ محبت، ماں باپ کی عزت اور نکاح کے بعد کی سچی محبت۔ وہ لڑکی جو کبھی کسی غیر لڑکے کے میسج آنے پر بھی غصے سے کانپنے لگتی تھی، جو کسی نامعلوم کزن کی پاکیزہ محبت اور راتوں کو رو رو کر مانگی جانے والی دعاؤں کے حصار میں آ کر مرنے مرانے کی باتیں کر رہی تھی، آخر نکاح کے چند ہی مہینوں بعد اپنے شوہر کے چوڑے سینے پر سر رکھ کر اس کی شرٹ کو انگلیوں میں جکڑے آنکھوں میں آنسو لیے یہ کہنے پر کیوں مجبور ہو گئی کہ مجھے معاف کر دیں احسن، میں نے آپ کو سمجھنے میں بہت دیر کر دی۔ میں اس کائنات کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں کہ مجھے آپ جیسا حلال شوہر ملا۔ نکاح سے پہلے کے وہ سارے دعوے، وہ سجدوں کی دعائیں، وہ سچی محبتیں ایک پل میں ریت کا گھروندہ کیسے بن گئیں، اور کیسے ایک شوہر کے لازوال صبر نے تقدیر کا پورا کھیل ہی بدل دیا۔ جاننے کے لیے دیکھیے یہ سچی کہانی پر مبنی رومانوی آڈیو ناول۔ یہ سال 2007 کی بات ہے، جب زندگی آج کی طرح اتنی تیز رفتار، الجھی ہوئی اور مصروف نہیں ہوا کرتی تھی۔ وقت کا پہیہ جب ماضی کی طرف گھومتا ہے تو ذہن کے پردے پر 7ویں جماعت کے وہ سنہرے دن بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ دن جب دل کسی بھی قسم کی دنیاوی غم سے آزاد تھا، جب صبح صرف اسکول جانے کے شوق میں ہوتی تھی اور شام سہیلیوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے گزر جاتی تھی۔ ہم چار سہیلیاں تھیں، عالیہ، ثنا، مریم اور میں زنیرہ۔ ہمارا یہ چار سہیلیوں کا گروپ پورے اسکول میں اپنی پڑھائی، نظم و ضبط، شرافت اور سچی دوستی کی وجہ سے ایک مثال مانا جاتا تھا۔ ہم کلاس میں پہلی چند سیٹوں پر بیٹھنے والی لڑکیاں تھیں، جو نہ صرف پڑھائی میں بہت اچھی تھیں، ہر ٹیسٹ میں اچھے نمبر لاتی تھیں، بلکہ زندگی کے ہر ایک پل کو بھرپور طریقے سے جینا، ہنسنا اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹنا بھی ہمارا ہی شیوا تھا۔ ہم چاروں لڑکیاں، میں آپ کو بتاتی چلوں، 2 ڈیسک تھیں، چھوٹی والی 2 ٹیبلوں والی۔ ہم چاروں ان دونوں کو ملا کر ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور ہماری جو ایک دوست تھی نا، وہ بہت اچھی تھی پڑھائی میں۔ اسکول کے اساتذہ بھی ہماری دوستوں کا تذکرہ دوسری کلاسوں میں کیا کرتے تھے، کیونکہ میری جو ایک دوست تھی وہ ہمیشہ A1+ لاتی تھی، یہاں تک کہ 9 میٹرک میں بھی اس نے A1+ سے زیادہ مارکس لیے تھے۔ روزانہ دوپہر کو جب اسکول کی آخری گھنٹی بجتی تو ہماری رونقیں اور کیکے ختم نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اسکول کے فوراً بعد ہم چاروں اپنے بھاری بستے کندھوں پر لادے ایک ساتھ کوچنگ سینٹر کی طرف روانہ ہو جایا کرتے تھے۔ ہم ایک ساتھ کوچنگ سینٹر بھی پڑھتے تھے۔ اسکول سے کوچنگ سینٹر تک کا وہ 1 کلومیٹر کا راستہ ہمارے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت راستہ تھا، جہاں راستے بھر کی باتیں، اساتذہ کی نقلیں اتارنا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ہنسی مذاق اور مستقبل کی معصوم اور انوکھے خواب ہمارے اس روزمرہ کے سفر کو ایک جادوئی رنگ دیتے تھے۔ ان دنوں مارکیٹ میں موبائل فون کا نیا نیا دور شروع ہوا تھا۔ وہ آج کل کے اسمارٹ فونز یا ٹچ اسکرین فونز کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ بٹنوں والے سادہ سے نوکیا کے موبائل فون 3310 ہوا کرتے تھے، جو ہمارے گھر والوں نے ہمیں صرف اس لیے لے کر دیے تھے کہ اسکول اور کوچنگ کے اوقات میں ہم ایک دوسرے اور اپنے والدین سے رابطے میں رہ سکیں اور کسی ہنگامی صورت میں گھر اطلاع دے سکیں۔ لیکن ہم چاروں کے پاس موبائل نہیں ہوتا تھا، کسی ایک دوست کے پاس ہی ہوتا تھا۔ ہمارے لیے وہ فون کوئی تفریح کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ صرف ضرورت کی ایک چیز تھی۔ ہم نے کبھی اس کا غلط استعمال نہیں کیا، اس وقت اس چیز کا دور ہی نہیں تھا، لیکن تقدیر کے کھیل دیکھنے کے وہی معصوم سا موبائل فون ہماری ایک سہیلی کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ عالیہ ہمارے گروپ کی سب سے سنجیدہ، انتہائی خوبصورت اور پڑھاکو لڑکی تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور حیا تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی، اور لڑکوں سے بات کرنا یا اسکول کے باہر کھڑے اوباش لڑکوں کی طرف دیکھنا اسے سخت ناپسند تھا، بلکہ وہ ایسے چکروں سے کوسوں دور بھاگتی تھی، کیونکہ وہ اپنے والدین کی سب سے بڑی اور اپنی بہنوں میں بھی سب سے بڑی تھی۔ 3 بہنیں تھیں وہ، ان کا کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ ایک شام کا ذکر ہے۔
جب عالیہ کوچنگ سے تھکی ہاری گھر لوٹی، ہاتھ منہ دھویا اور اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل پر روزمرہ کا ہوم ورک کرنے کے لیے بیٹھی، کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف پنکھے کی دھیمی سی آواز گونج رہی تھی۔ اچانک اس کے موبائل فون کی اسکرین روشن ہوئی اور ایک مخصوص ٹون کے ساتھ میسج ٹون بجی۔ عالیہ نے چونک کر قلم سائڈ پر رکھا اور فون اٹھا کر دیکھا۔ اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر چمک رہا تھا۔ میسج کھولا تو اس میں صرف ایک لفظ لکھا تھا، ہیلو۔ عالیہ نے سوچا کہ شاید کسی کا نمبر غلط ہوگا یا یہ کسی نے غلطی سے میسج بھیج دیا ہے۔ اس نے بغیر کوئی جواب دیے فون واپس میز پر رکھ دیا اور دوبارہ پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ لیکن وہ نامعلوم شخص اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اگلی صبح جب وہ اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، فون پھر بجا۔ اس نے نمبر سے میسج تھا، امید ہے آپ کا دن اچھا گزرے گا، اور پھر اسی رات پیغامات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا جس میں عالیہ کی خیریت پوچھی جا رہی تھی اور بہت ہی شائستہ انداز میں دوستی کی خواہش کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ عالیہ اپنی سخت مزاجی اور خاندانی اصولوں کے مطابق ان تمام پیغامات کو یکسر نظر انداز کرتی رہی۔ ایک بھی میسج کا اس نے جواب نہیں دیا، لیکن وہ اندر ہی اندر شدید پریشان اور الجھن کا شکار تھی، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کا فخر بننا چاہتی تھی، اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ آخر یہ کون سرپھرا ہے جو اس کا ذاتی نمبر جانتا ہے اور اسے مسلسل پیغامات بھیجنے کی جرت کر رہا ہے۔ وہ نامعلوم شخص کوئی اجنبی نہیں تھا، بلکہ میرا سگا کزن شارق تھا، جو میری پھوپھی کا بیٹا تھا اور جس نے ایک خاندانی شادی کی تقریب کے دوران میرے موبائل سے چپکے سے عالیہ کا نمبر چوری کیا تھا۔ جوں جوں دن گزرتے گئے، شارق کی طرف سے آنے والے پیغامات کا سلسلہ رکنے کے بجائے حد سے زیادہ بڑھتا چلا گیا۔ عالیہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ اور پریشان رہنے لگ گئی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دن ہو یا رات، عالیہ کا فون مسلسل نامعلوم میسیجز سے وائبریٹ کرتا رہتا۔ عالیہ جو پہلے ہی پڑھائی کے دباؤ کی وجہ سے ذہنی تناؤ میں تھی، اب اس مسلسل ذہنی اذیت سے شدید تنگ آ چکی تھی۔ اس کا صبر جواب دے گیا۔ ایک دن جب وہ کوچنگ سے واپس آئی اور مسلسل 3 میسیجز ایک ساتھ آئے تو غصے کی ایک تیز لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے اسی نمبر پر ڈائل کا بٹن دبا دیا۔ فون کی گھنٹیاں جاری تھیں اور عالیہ کا دل غصے سے تیز دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی دوسری طرف سے فون اٹھایا گیا، عالیہ نے سامنے والے کو بولنے کا موقع دیے بغیر انتہائی سخت اور کھردر لہجے میں کہا، تم کون ہو اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے بار بار میسج کر کے تنگ کرنا بند کرو؟ کیا تمہارے گھر میں ماں بہنیں نہیں ہیں؟ میں ایک شریف خاندان کی لڑکی ہوں، اگر اب تمہارا ایک بھی میسج میرے نمبر پر آیا تو میں یہ فون سیدھا اپنے پاپا کے ہاتھ میں دے دوں گی اور وہ پولیس اسٹیشن جا کر تمہاری شکایت کریں گے۔ عالیہ کے اس شدید غصے اور دھمکی کے بعد دوسری طرف چند سیکنڈز کے لیے ایک گہری اور سنسنی خیز خاموشی چھا گئی۔ ایسا لگا جسے دوسری طرف موجود شخص کی سانسیں رک گئی ہوں۔ پھر ایک بہت ہی دھیمی، کانپتی ہوئی، سنجیدہ اور گھبرائی ہوئی مردانہ آواز اسپیکر سے ابھری، عالیہ پلیز میری بات سنو، غصہ مت کرو، خدا کے لیے فون مت کاٹنا۔ میں کوئی آوارہ یا سڑک چھاپ لڑکا نہیں ہوں اور نہ ہی میرا مقصد تمہیں پریشان کرنا ہے یا تمہاری عزت پر حرف لانا ہے۔ میں زنیرہ کا سگا کزن شارق ہوں، اس کی پھوپھی کا بیٹا۔ میں نے تمہیں زنیرہ کے ساتھ دیکھا تھا اور میں خود پر قابو نہیں رکھ پایا۔ یہ سنتے ہی عالیہ کے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ حیرت اور صدمے کے گہرے سمندر میں ڈوب گئی کہ یہ لڑکا تو کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ہی بہترین دوست، اس کے اپنے گروپ کی سہیلی کا سگا کزن ہے۔ عالیہ نے خوف اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بغیر کچھ کہے فوراً فون کاٹ دیا۔ لیکن اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا اور وہ رات بھر سو نہ سکی۔ اگلے ہی دن اسکول میں جیسے ہی آدھی چھٹی کی گھنٹی بجی اور تمام لڑکیاں کلاس سے باہر نکلی، عالیہ نے میرا زنیرہ کا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتی ہوئی اسکول کی عمارت کے پیچھے ایک سنسان کونے میں لے گئی۔ عالیہ کا چہرہ غصے اور ندامت سے لال ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے مجھ سے کہا، زنیرہ میں تمہیں اپنی سگی بہن سمجھتی ہوں، لیکن تمہارے کزن شارق نے جو حرکت کی ہے نا، اس نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ اس نے خاندان تقریب میں تمہارے فون سے میرا نمبر چوری کیا اور وہ مجھے روزانہ درجنوں میسج کر رہا ہے۔ میں تمہاری دوستی کی وجہ سے اب تک خاموش تھی اور اپنے گھر میں کسی کو نہیں بتایا،
لیکن اب پانی سر سے اوپر گزر چکا ہے۔ خدا کے لیے اسے سمجھا دو کہ مجھے دوبارہ کبھی اپنی شکل نہ دکھائے اور نہ ہی میسج کرے، ورنہ ہماری دوستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ عالیہ کی یہ بات سن کر میرے اوپر جیسے بجلی گر پڑی۔ مجھے اپنی سہیلی کے سامنے شدید شرمندگی کا احساس ہوا اور اپنے کزن شارق کی اس نادانی پر سخت غصہ آیا۔ میں نے عالیہ سے معافی مانگی اور اسے یقین دلایا کہ میں اس معاملے کو خود حل کروں گی۔ اتفاق کی بات ہے، اس دوران کچھ گھریلو مسائل کی وجہ سے میں اپنے گھر سے فون اپنا ساتھ لے کر آئی تھی اور 3 دن ٹیچر کی اجازت سے میں نے اسکول میں اپنا فون اپنے پاس رکھا۔ اسی وقت میں نے اسکول کے نلکے کے پاس کھڑے ہو کر اپنے گھر فون کیا اور شارق کا نمبر ملا کر اسے سخت ترین الفاظ میں ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، شارق، تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم میری سہیلی کا نمبر چوری کرو اور اسے تنگ کرو؟ کیا تم ہمیں خاندانی طور پر بدنام کرنا چاہتے ہو؟ عالیہ ایک بہت ہی شریف، سلجھی ہوئی اور معصوم لڑکی ہے۔ وہ ان فضول چکروں میں کبھی نہیں پڑے گی۔ اگر تم نے آج کے بعد اسے ایک بھی میسج کیا یا اس کے آس پاس بھی نظر آئے تو میں خود جا کر انکل عالیہ کے پاپا کو تمہاری اس گھٹیا حرکت کے بارے میں بتا دوں گی، اور پھر جو ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ شارق نے میری یہ سخت باتیں سنی۔ وہ اندر سے ڈر گیا اور اس نے مجھ سے گریہ زاری کرتے ہوئے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی عالیہ کو میسج نہیں کرے گا۔ لیکن شارق کے دل میں عالیہ کے نام کی جو دھن سوار ہو چکی تھی وہ اس ڈانٹ سے ختم ہونے والی نہیں تھی، بلکہ عالیہ کو پانے کی چاہت اس کے وجود میں اور گہری ہو گئی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دوپہر جب اسکول کی چھٹی ہوئی اور شدید دھوپ تھی، ہم چاروں سہیلیاں اسکول کے بڑے لوہے کے گیٹ سے باہر نکلی تو سڑک کے پار ایک بائک کھڑی تھی جس پر شارق اپنے ایک دوست کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ وہاں کوئی آوارگی کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ صرف عالیہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تپتی دھوپ میں گھنٹوں سے کھڑا تھا۔ جیسے ہی عالیہ سہیلیوں کے ساتھ ہنستی ہوئی اپنا سفید دوپٹہ سر پر جمائے باہر آئی، شارق کی نظریں اس پر جم گئیں۔ اس کے چہرے کی معصومیت، آنکھوں کی حیا اور اس کی سادگی نے شارق کے دل پر ایک ایسا گہرا نقش چھوڑا کہ شارق ہمیشہ کے لیے اس کا اسیر ہو گیا۔ شارق نے دور سے ہی اسے دیکھا، کوئی آواز نہیں کسی کوئی اشارہ نہیں کیا، بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے ایک نظر کی سحر نے شارق کے دل میں ایک ایسی پاکیزہ، سچی اور لافانی محبت کی شمع روشن کر دی جو زندگی کی آخری سانس تک بجھنے والی نہیں تھی۔ شارق اب دن رات سوتے جاگتے صرف عالیہ کے خیالوں کے حسین شہر میں رہنے لگا تھا۔ میری اس سخت ڈانٹ اور عالیہ کی واضح وارننگ کے بعد شارق نے اپنے وعدے کے مطابق عالیہ کو براہ راست موبائل فون پر میسج یا کال کر کے تنگ کرنا بالکل بند کر دیا تھا۔ وہ ایک سچا عاشق تھا اور سچی محبت کبھی اپنے محبوب کو تکلیف یا رسوائی میں نہیں ڈالتی۔ شارق دل سے عالیہ کی عزت کرتا تھا، اس کی شرافت کا احترام کرتا تھا، اس لیے وہ سائڈ پر ہو گیا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ عالیہ کو اپنے دل و دماغ سے نکال چکا تھا۔ اب خاندانی صورتحال یہ بن چکی تھی کہ شارق جب بھی میرے گھر آتا یا مجھے فون کرتا تو وہ دنیا جہاں کی باتیں کرنے کے بعد آخر کار گھوم پھر کر اپنا پسندیدہ موضوع یعنی عالیہ کا ذکر چھیڑ دیتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت ہی دھیمے اور مدبانہ لہجے میں پوچھتا، زنیرہ، خدا کے لیے مجھے بس اتنا بتا دو، عالیہ کیسی ہے؟ اس کی پڑھائی تو اچھی چل رہی ہے نا؟ وہ اسکول اور کوچنگ روز جاتی ہے؟ اس کے چہرے پر کوئی اداسی یا پریشانی تو نہیں؟ میں نے اسے میسج کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کیا وہ اب بھی مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ میں شروع میں تو شارق کی ان باتوں پر سخت چڑ جاتی تھی اور اسے جھڑک دیتی تھی کہ تم باز آ جاؤ، وہ تمہاری طرف مائل نہیں ہوگی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے محسوس کیا کہ شارق کی باتوں میں کوئی سستا پن یا عیاشی نہیں تھی، بلکہ اس کی آواز میں ایک تڑپ، ایک مخلصانہ فکر اور عالیہ کے لیے بے پناہ ترحم اور محبت تھی۔ وہ روزانہ بلا ناغہ صرف عالیہ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے مجھ سے گھنٹوں باتیں کرتا تھا۔ جب میں روزانہ اسکول اور کوچنگ میں عالیہ سے ملتی تو باتوں باتوں میں عالیہ کو بتاتی، عالیہ، پتہ نہیں شارق کے سر پر تمہارا کیا بھوت سوار ہے، وہ سارا دن صرف تمہارے بارے میں ہی باتیں کرتا رہتا ہے، جب بھی ملتا ہے مجھ سے تمہاری خیریت پوچھتا ہے، تمہاری پڑھائی کے بارے میں پوچھتا ہے، اسے تمہاری بہت فکر رہتی ہے۔ عالیہ میری یہ باتیں سن کر خاموش رہتی، اپنے ہونٹ بھینچ لیتی، لیکن اس کی گلابی رنگت اور آنکھوں کی چمک بتا دیتی تھی کہ یہ باتیں اس کے دل کے کسی کونے میں ہلچل مچا رہی ہیں۔ ایک دن کوچنگ سینٹر میں ریاضی کا ایک بہت ہی مشکل اور اہم ٹیسٹ ہوا، جس کے لیے عالیہ نے رات بھر
جاگ کر تیاری کی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس کا وہ ٹیسٹ بہت خراب گیا اور ٹیچر نے کلاس کے سامنے اسے تھوڑا ڈانٹ دیا۔ عالیہ جو ہمیشہ اول آتی تھی، اس ڈانٹ اور ٹیسٹ خراب ہونے پر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور کوچنگ کے کلاس روم میں ڈیسک پر سر رکھ کر بری طرح رونے لگی۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا اور وہ شدید اداس تھی۔ میں نے شام کو گھر جا کر جب شارق کو فون آیا تو باتوں باتوں میں اسے کہہ دیا، شارق آج تمہاری عالیہ کوچنگ میں بہت روئی ہے، اس کا میتھ کا ٹیسٹ خراب ہو گیا تھا اور وہ شدید پریشان اور اداس بیٹھی تھی۔ یہ سننا تھا کہ دوسری طرف شارق کے منہ سے ایک گہری آہ نکلی، ایسا لگا جسے عالیہ کا ٹیسٹ نہیں بلکہ شارق کا دل ٹوٹ گیا ہو۔ اس کی آواز بھر آئی اور وہ تڑپ کر بولا، زنیرہ خدا کے لیے اسے کہنا کہ وہ اداس نہ ہو، اس کے خوبصورت چہرے پر آنسو اچھے نہیں لگتے۔ تم جانتی ہو زنیرہ، میں روزانہ رات کو تیسرے پہر اٹھتا ہوں، جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، میں مصلی بچھاتا ہوں اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر سجدے میں سر رکھ کر رو رو کر عالیہ کے لیے دعائیں مانگتا ہوں۔ میں اللہ سے کہتا ہوں، یا اللہ عالیہ کو دنیا کی ہر کامیابی عطا کر، اس کی زندگی تمام پریشانیاں، تمام دکھ اور تمام آنسو میری جھولی میں ڈال دے اور میری زندگی کی تمام خوشیاں اور مسکراہٹیں عالیہ کے نام کر دے۔ میری ہر نماز، ہر سجدہ اب عالیہ کی خیریت کی دعا کے بغیر ادھورا ہے۔ جب اگلے دن اسکول کے ہال میں نے شارق کا یہ ایک ایک لفظ اور اس کے جذبات عالیہ تک پہنچائے تو عالیہ کے ہاتھ سے کتابیں چھٹ کر زمین پر گر گئیں اور اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ لڑکی جو اب تک اپنے دل کے تمام دروازے بند کیے محبت کو ایک گناہ یا عارضی وقت گزاری سمجھتی تھی، جب اس نے ایک لڑکے کی اپنے لیے ایسی بےلوث پاکیزہ تڑپنے والی اور دعاؤں کے حصار میں لپٹی ہوئی محبت دیکھی تو اس کا سخت اور مغرور دل موم کی طرح پگھلنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ شارق کی محبت کوئی سڑک چھاپ افیئر نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک روح کا دوسری روح سے مقدس رشتہ ہے جو نمازوں اور سجدوں میں پروان چڑھ رہا ہے۔ عالیہ کو خود بھی پتہ نہیں چلا کہ کب اور کس لمحے اسے شارق کی اس پاکیزہ محبت سے، اس کے اس شدید احساس سے سچی محبت ہو گئی۔ اس کا دل اب شارق کا نام سنتے ہی دھڑکنے لگتا تھا اور وہ چوری چھپے شارق کے بارے میں سوچنے لگی تھی، لیکن وہ معصوم یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی اس محبت کے راستے میں تقدیر نے ایک بہت بڑی اور مضبوط دیوار کھڑی کر رکھی تھی۔ عالیہ اور شارق کی یہ خاموش، پاکیزہ اور دعاؤں سے سجی محبت ابھی دلوں کے بند کمروں میں ہی سانس لے رہی تھی کہ اچانک عالیہ کی زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا جس نے اس کے تمام خوابوں کو ایک ہی جھٹکے میں چور چور کر دیا۔ عالیہ ایک روایتی اور خاندانی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جہاں لڑکیوں کی زندگی کے فیصلے ان کے والدین بچپن میں ہی کر دیا کرتے تھے۔ عالیہ کی منگنی اس کے بچپن میں ہی، جب وہ صرف 5 سال کی تھی۔ اس کے اپنے سگے ماموں کے بیٹے احسن سے طے ہو چکی تھی۔ احسن خاندانی طور پر ایک بہت ہی سلجھی ہوئی، سنجیدہ اور با اخلاق طبیعت کا مالک تھا۔ وہ ایک اچھی کمپنی میں اچھے عہدے پر فائز تھا اور بچپن سے ہی عالیہ کو اپنی منگیتر تسلیم کر چکا تھا اور اس سے دل و جان سے محبت کرتا تھا۔ وہ عالیہ کو اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ مانتا تھا۔ ایک رات عالیہ کے پاپا کے گھر احسن کے والدین آئے اور دونوں خاندانوں نے مل کر باہمی رضامندی سے شادی کی تاریخ اگلے مہینے کی پکی کر دی۔ اور گھر میں شادی کے شادیانے بجنے لگے، مٹھائیاں بانٹی جانے لگیں اور کپڑوں کی خریداری شروع ہو گئی۔ جب عالیہ کو یہ معلوم ہوا کہ اس کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ اگلے مہینے احسن کی دلہن بننے جا رہی ہے تو اس کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس کا پورا وجود مفلوج ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بستر پر گر کر بری طرح رونے لگی۔ وہ شارق کی اس پاکیزہ محبت کو، اس کی نمازوں اور سجدوں کی دعاؤں کو اپنے دل سے کیسے نکال پھینکتی؟ وہ تو شارق کی محبت کے حصار میں قید ہو چکی تھی۔ ایک شام جب اس کے گھر والے شادی کی شاپنگ کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، عالیہ نے ہم تینوں سہیلیوں مریم، ثنا اور مجھے کو ارجنٹ میسج کر کے اپنے گھر بلایا۔ جب ہم اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں کا منظر دیکھ کر ہمارے کلیجے منہ کو آ گئے۔ کمرے کی لائٹیں بند تھیں۔ عالیہ زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے بری طرح سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے اپنے دل کا سارا حال شارق کے لیے، اپنے جذبات اور اپنی محبت کا سچ ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا اور کہا، لڑکیوں میں احسن سے شادی نہیں کر سکتی۔ میرا دل شارق کے لیے دھڑکتا ہے۔ میں شارق کی ہو چکی ہوں، پلیز میری مدد کرو، میں برباد ہو جاؤں گی۔ عالیہ کی یہ بات سن کر ہم تینوں سہیلیاں سخت صدمے اور دنگ رہ گئیں اور ہمدردی کے بجائے ہمیں عالیہ پر شدید غصہ آیا کیونکہ ہم حقیقت پسند تھے۔
ہم نے عالیہ کو بہت سخت الفاظ میں ڈانٹا اور سمجھانا شروع کر دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر عالیہ کے کندھے جھنجھوڑے اور کہا، عالیہ تم پاگل ہو گئی ہو، تم جذبات میں آ کر اپنی اور اپنے پورے خاندان کی زندگی برباد کرنے جا رہی ہو۔ کیا تم شارق کی ماں یعنی میری پھوپھی کی طبیعت سے واقف نہیں ہو؟ وہ پورے خاندان میں اپنے برے اخلاق، سخت مزاجی اور لڑک پن کی وجہ سے بدنام ہے اور بہت مشہور ہیں۔ وہ ایک ایسی عورت ہے جو کبھی تمہیں خوش نہیں رہنے دیں گی، جبکہ تمہارے امی اور پاپا اس رشتے پر مرتے دم تک راضی نہیں ہوں گے۔ اگر تم نے شارق کے لیے ضد کی تو خاندانی جنگ شروع ہو جائے گی۔ تمہارے پاپا کی عزت، ان کی پگڑی جو انہوں نے پورے معاشرے میں سفید بالوں کے ساتھ کمائی ہے، وہ ایک پل میں خاک میں مل جائے گی۔ کیا تم اپنے والدین کو سوسائٹی میں سر جھکانے پر مجبور کرو گی؟ عالیہ شدید ذہنی اور قلبی کرب کی دوزخ میں جل رہی تھی۔ وہ اپنے بال نوچتی، روتی اور چیختی ہوئی کہنے لگی، میرا دل احسن کو قبول ہی نہیں کر رہا۔ میں شارق کی ان بیلوس دعاؤں کا سودا کیسے کروں؟ میں شارق کے بغیر جی نہیں پاؤں گی۔ میں مر جاؤں گی، میں زہر کھا لوں گی، لیکن احسن کے گھر بارات لے کر آنے سے پہلے خودکشی کر لوں گی۔ وہ مرنے مرانے کی باتیں کر رہی تھی اور اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ لیکن ہم سچی اور مخلص سہیلیاں تھیں۔ ہم اسے جذبات کی روح میں بہہ کر اپنی زندگی تباہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ ہمارے گروپ میں عالیہ پہلی لڑکی تھی کہ جس کی شادی ہو رہی تھی، اس لیے ہم لیٹ نائٹ اس کے گھر پر رکے اور اس کے پاس زمین پر اسی کے پاس بیٹھ گئے اور اسے اپنے سینے سے لگایا، اس کے آنسو صاف کیے اور اسے پیار اور رو رو کر ہم نے اسے بہت سمجھایا۔ ہم نے اس کے بوڑھے ماں باپ کے گرتے ہوئے آنسو کا واسطہ دیا، اس کی بہنوں کی عزت اور اسے خاندانی اصولوں کا احساس دلایا۔ ہم نے اسے سمجھایا کہ والدین کی دعا اور ان کی رضا میں ہی اللہ پاک نے لڑکیوں کی تقدیر اور خوشیاں رکھی ہوتی ہیں اور نکاح سے پہلے کے جذبات عارضی ہوتے ہیں۔ آخر کار ہماری مسلسل ڈانٹ، پیار، دوستی کے دباؤ اور اپنے والدین کی پگڑی کی لاج رکھنے کی خاطر عالیہ نے روتے ہوئے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنی محبت کی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا اور احسن سے شادی کرنے کے لیے بھرائی ہوئی آواز میں ہاں کر دی۔ ہم جانتے تھے کہ ہماری دوست کے لیے یہ سب بہت مشکل تھا، لیکن ہم اسے کوئی غلط قدم اٹھانے دینا نہیں چاہتے تھے۔ آخر کار وہ منحوس اور بھاری دن بھی آ گیا جس کا عالیہ کو خوف تھا۔ پورے گھر کو دلہنوں کی طرح پیلے اور سفید کے پھولوں، رنگ برنگی برقی لائٹوں سے سجایا گیا تھا۔ گھر کے صحن میں مہمانوں کا ہجوم تھا، ڈھولک کی تھاپ پہ اور شادیانہ بج رہے تھے اور گیت گائے جا رہے تھے، کیونکہ عالیہ اپنے گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ لیکن عالیہ کا دل کسی اندھیری اور خاموشی قبر کی طرح ویران تھا۔ عالیہ کو سرخ زرق برق عروسی جوڑے میں ملبوس کیا گیا، اس کے ہاتھوں پر گہری مہندی رچائی گئی، بھاری خاندانی زیورات اسے لادا گیا، لیکن اس گھونگھٹ کے پیچھے عالیہ کا چہرہ کسی مرجھائے ہوئے پھول کی طرح سفید ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ رہا تھا، جو وہ اپنی آستین سے چپکے سے صاف کر رہی تھی۔ جب مولوی صاحب نے احسن کے نام کا نکاح نامہ سامنے رکھا اور گواہوں کی موجودگی میں عالیہ سے پوچھا، عالیہ بیگم ولدیت، کیا آپ کو احسن ولد اپنے پورے ہوش و حواس میں اتنے مہر کے عوض نکاح میں قبول ہیں؟ تو عالیہ کا گلا رند ہو گیا، ایسا لگا جیسے اس کی سانسیں حلق میں اٹک گئی ہوں۔ اس نے بند آنکھوں سے گرے آنسوؤں کے ساتھ انتہائی کانپتی اور دھیمی آواز میں 3 بار کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، اور یوں وہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر دستخط کر کے احسن کے نام کی منقوحہ بن گئی۔ رخصتی کا وقت آیا، وہ اپنے والدین کے گلے لگ کر بری طرح روئی اور احسن کے گھر چلی گئی۔ شادی کے شروع کے چند ہفتے عالیہ کے لیے کسی جہنم کی جلتی ہوئی آگ یا ایک بدترین ذہنی عذاب سے کم نہیں تھے۔ وہ ایک ایسے نئے گھر میں آ چکی تھی جہاں سسرال کا ہر فرد، ساس، سسر اور نندیں اس پر اپنی جان چھڑکتے تھے، اسے بہت پیار اور عزت دیتے تھے، لیکن عالیہ خود کو اس خوبصورت گھر میں ایک عمر قید کی قیدی سا محسوس کرتی تھی۔ وہ اندر سے شدید گھبرائی ہوئی، سہمی ہوئی، خوف زدہ اور بالکل خاموش رہتی تھی۔ جب رات کو احسن اپنے کام سے فارغ ہو کر کمرے میں داخل ہوتا تو عالیہ خوف اور نفرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بستر کے ایک دور کونے میں دیوار سے لگ کر بیٹھ جاتی اور اپنا دوپٹہ مضبوطی سے اپنے وجود کے گرد لپیٹ لیتی۔ اس کا دل اور دماغ اب بھی ماضی کی ان گلیوں میں شارق کے معصوم چہرے، اس کے میسیجز اور اس کی نمازوں میں مانگی گئی دعاؤں کے سحر میں قید تھا۔
وہ احسن کو اپنے شوہر اپنے مجازی خدا کے روپ میں دل سے قبول کرنے کی صلاحیت ہی کھو چکی تھی۔ اس کے روپ میں احسن کے لیے ایک عجیب صد مہردوری، بے رخی اور تلخی تھی۔ وہ احسن کی طرف دیکھنا تو دور، اس سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی تھی، اور اگر احسن کوئی بات پوچھتا تو وہ صرف ہاں یا نہ میں جواب دے کر منہ دوسری طرف پھیر لیتی۔ لیکن احسن تو جیسے کائنات میں بہت وفا، صبر اور اعلیٰ اخلاق کا دوسرا نام تھا۔ وہ بچپن سے عالیہ کا منتظر تھا۔ اس نے برسوں عالیہ کے نام کی مالا جپی تھی، اور جب عالیہ اس کی سچی اور حلال شریک حیات بن کر اس کے کمرے کی زینت بنی تھی تو احسن کی خوشی کا کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ خود کو دنیا کا امیر ترین انسان سمجھتا تھا۔ عالیہ کی اس سرد مہری، اس کی آنکھوں کی اداسی، راتوں کو اٹھ کر چھپ چھپ کر رونا اور اس کی گھبراہٹ کو احسن نے پہلے ہی دن بہت اچھے سے محسوس اور بھانپ لیا تھا۔ لیکن وہ ایک عاقل اور مخلص انسان تھا۔ اس نے عالیہ کی اس بے رخی پر کبھی غصے کا اظہار نہیں کیا، نہ ہی کبھی شوہر ہونے کا دھوس جمایا، نہ کبھی زبردستی کی، اور نہ ہی کبھی چڑچڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ احسن نے عالیہ کا دل جیتنے کے لیے اپنے بے پناہ صبر اور لازوال محبت کا ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ احسن روزانہ صبح عالیہ سے پہلے اٹھتا، بہت نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتا اور خود کچن میں جا کر اس کے لیے چائے اور اس کا پسندیدہ ناشتہ بنا کر ٹرے میں سجا کر کمرے میں لاتا۔ وہ عالیہ کی اداسی کو دور کرنے کے لیے روزانہ آفس سے واپسی پر کبھی اس کی پسندیدہ چاکلیٹ، کبھی کوئی خوبصورت ناول، تو کبھی چاندنی رات میں پہننے کے لیے خوبصورت پازیب لے آتا۔ وہ عالیہ کے سامنے ہمیشہ دھیمے، پیار بھرے اور لچکدار لہجے میں بات کرتا۔ عالیہ جب بھی تلخی دکھاتی یا کھانا کھانے سے منع کر دیتی، احسن غصہ کرنے کے بجائے مسکرا دیتا، اس کے پاس بیٹھتا اور اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر عالیہ کے منہ کے قریب لے جاتا اور کہتا، عالیہ، میں جانتا ہوں کہ تم ایک نئے ماحول میں آئی ہو، تمہارے لیے سب کچھ نیا ہے، مجھ سے گھبراؤ مت، میں تمہارا شوہر بعد میں ہوں، پہلے تمہارا سب سے مخلص دوست ہوں، تم جب تک چاہو وقت لے سکتی ہو، میں تمہارا دل جیتنے کے لیے عمر بھر بھی انتظار کرنے کو تیار ہوں۔ احسن کا یہ بے غرض، خوبصورت، عزت دینے والا اور مخلصانہ رویہ دیکھ کر عالیہ اندر ہی اندر اپنے رویے پر شدید شرمندہ ہونے لگی، اور اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا۔ اسے سمجھ آنے لگا کہ جو شخص اس کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے، جو اس کی ہر کڑوی بات مسکرا کر سہتا ہے، وہ اس پر اپنی جان چھڑکتا ہے۔ عالیہ کو ماضی کے اس گہرے دلدل سے نکلنے میں کافی مہینے لگے، لیکن احسن کی بے پناہ صبر، اس کی اعلیٰ اخلاقیات اور سچی حلال چاہت نے بالآخر اپنا جادوئی اثر دکھا ہی دیا، اور عالیہ کے دل پر جمی ماضی کی سخت برف آہستہ آہستہ پگھل کر احسن کی محبت کے دریا میں بہنے لگی۔ کافی مہینے گزر چکے تھے اور اب عالیہ کی زندگی کا رخ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ احسن کی مسلسل پرواہ، اس کی بے لوث محبت، راتوں کو جاگ کر عالیہ کا سر دبانا اور اسے ملکہ کی طرح عزت دینے والے رویے نے عالیہ کے دل کے اندر شارق کی عارضی یادوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا، اور اب عالیہ کے دل و دماغ پر صرف اور صرف احسن کا راج تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ عالیہ کو روزانہ شام کو احسن کے آفس سے گھر آنے کا شدت سے انتظار رہتا تھا۔ وہ گھڑی کی سوئیوں کو دیکھتی رہتی، اور جیسے ہی باہر احسن کی گاڑی کا ہارن بجتا، عالیہ کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا اور وہ دوڑ کر دروازہ کھولنے جاتی۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور رومانوی شام کا ذکر ہے۔ آسمان پر ہلکے ہلکے سرمئی بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ عالیہ اپنے کمرے میں بڑے سے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی، اور سرمئی رنگ کی خوبصورت ساڑی میں بالکل ایک شہزادی کی طرح سج کر احسن کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا اور احسن تھکا ہارا آفس سے واپس آیا۔ عالیہ کو اس روپ میں دیکھ کر احسن کے قدم وہیں جم گئے اور اس کی آنکھوں میں ستارے سے چمکنے لگے۔ احسن نے مسکراتے ہوئے اپنے کوٹ کا بٹن کھولا اور عالیہ کی طرف قدم بڑھایا۔ عالیہ نے آگے بڑھ کر احسن کا کوٹ سنبھالا، اور جب اس کی نظریں احسن کی محبت سے لبریز آنکھوں سے ملی تو عالیہ کا دل ندامت، شرمندگی اور بے پناہ عقیدت کے جذبات سے بھر آ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اتنے عرصے تک اپنے سچ کو چھپا کر اپنے شوہر کے ساتھ کتنی زیادتی کرتی رہی، اور احسن نے اپنے صبر سے اس کے دل کو فتح کر لیا۔ عالیہ مزید اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔
اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھوں سے پیشمانی اور محبت کے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ اس نے قدم آگے بڑھایا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے احسن کے چوڑے سینے پر سر رکھ دیا، اس کی شرٹ کو اپنی انگلیوں میں زور سے جکڑ لیا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رو پڑی۔ احسن اس کی اس اچانک جذباتی رویے پر حیران ہو گیا۔ اس نے بہت پیار سے عالیہ کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کے گالوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی نرمی سے پوچھا، عالیہ کیا ہوا میری جان؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی یا گھر میں کسی نے کچھ کہا ہے؟ عالیہ نے احسن کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بھرائی ہوئی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دیں احسن، میں نے آپ کو سمجھنے میں بہت دیر کر دی۔ میں کتنی نادان اور بد نصیب تھی جو ایک خیالی دنیا اور ماضی کی سایوں کے پیچھے بھاگتی رہی، لیکن آپ کی بے پناہ صبر اور پاکیزہ محبت نے مجھے بدل دیا۔ میں اس کائنات کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں کہ مجھے آپ جیسا حلال اور بے لوث محبت کرنے والا شوہر ملا۔ آج میں اپنے پورے وجود، اپنی روح، اپنے دل کے ساتھ آپ کی منقوہہ بن چکی ہوں۔ اب میرے دل میں احسن کے سوا کسی اور کا وجود ممکن ہی نہیں۔ احسن نے عالیہ کے یہ الفاظ سنے تو اس کی آنکھوں میں خوشی اور تشکر کے آنسو آ گئے۔ اس نے عالیہ کو اپنے مضبوط اور گرم حصار میں بھینچ لیا اور اس کی پیشانی پر ایک لمبا، پاکیزہ اور محبت بھرا بوسہ دیا۔ اس رات عالیہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ نکاح کے مقدس رشتے میں اللہ تعالیٰ نے کیسی برکت، سکون اور حلال محبت کا جادو رکھا ہوتا ہے۔ نکاح سے پہلے کے وہ سارے جذبات، وہ دعوے اور سجدوں کی دعائیں احسن کی سچی اور حلال محبت کے سامنے واقعی ریت کا گھروندہ ثابت ہوئیں۔ آج عالیہ اور احسن کی شادی کو سالوں گزر چکے ہیں۔ وہ دونوں اپنے خوبصورت بچوں کے ساتھ ایک بے حد خوشگوار، پرسکون اور محبت سے بھرپور زندگی گزار رہے ہیں۔ عالیہ اب جب بھی ماضی کے ان دنوں کو یاد کرتی ہے تو وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہے کہ اس نے اپنے والدین کی عزت اور ان کی رضا کو ترجیح دی، کیونکہ والدین کی رضا اور نکاح کے پاکیزہ رشتے میں ہی عورت کی حقیقی عزت، تحفظ اور سچی خوشی پنہاں ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو میرا یہ ناول کیسا لگا؟ اللہ کا شکر ہے کہ میری دوست اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ ناول اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں تاکہ میں اسی طرح آپ کے لیے روزانہ ایک سچی کہانی پر مبنی ناول لکھ کر لاؤں۔ جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔